السلام علیکم دوستو، پراسرار اور سنسنی خیز یہ کہانی آپ ضرور سنیے اور برائے مہربانی لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیدھے سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ دھند ایسی شدید کہ چودھری کا چاند بھی رات کو تاریکی پھیلانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں وہ کمبل گردن تک اوڑھے پرسکون سو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے چہرے کے قریب کسی کی سانسیں محسوس ہوئیں، جیسے کوئی بہت قریب گہری سانسیں لے رہا ہو۔ تبھی اس نے ڈر کے مارے آنکھیں کھول دیں۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ اتنی سردی میں بھی پسینے کے چند قطرے اس کے ماتھے پر جمے ہوئے تھے اور ایک پراسرار سا احساس سارے وجود میں پھیل چکا تھا۔ اس نے بے ترتیب ہوتی سانسیں سنبھالتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا، اپنا سیل فون اٹھایا۔ 12:30 بج چکے تھے۔ کمرے میں حبس محسوس کرتے اس نے کھڑکی کھول دی۔ ہوا کی سرد لہریں کمرے میں داخل ہوئیں تو تازہ ہوا کو محسوس کرتی وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ تازگی پر سردی کا احساس غالب آ گیا۔ اس نے دیکھا وہ کب سے ننگے پاؤں ہی ٹھنڈے فرش پر کھڑی تھی۔ دوبارہ موبائل دیکھا تو 1 بج چکا تھا۔ وہ کھڑکی کھلی ہی چھوڑ کر واپس جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مزید 15 منٹ بعد وہ پھر سے نیند میں جا چکی تھی۔ تبھی کمرے میں پھر سے سانسوں کی وہی آواز جاگنے لگی، مگر اب کی بار وہ سانسیں کھڑکی کے قریب محسوس ہو رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد کھڑکی خود بخود بند ہوتی دکھائی دی۔ اگلے دن آمنہ جاگی تو ذہن بیدار ہوتے ہی رات کا ایک عجیب سا احساس یاد آنے لگا۔ جانے کیا تھا؟ چند دن سے اسے بار بار لگتا اس کے آس پاس کوئی ہے، مگر ڈھونڈنے پر بھی کوئی نہ دکھتا۔ شروع میں تو وہ ان سب باتوں کو اپنا وہم سمجھتی، مگر کل رات وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی کہ اچانک نظر سامنے کھڑکی پر پڑی، جو اب بند تھی، حالانکہ وہ تو رات اسے کھول کر سوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی ایک دم اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ سحر زدہ سی قدم قدم چلتی کھڑکی کے پاس آئی، جو نارمل انداز میں بند تھی۔ وہ یوں ہی بے خیالی میں کھڑکی کے پٹ ہاتھ سے چھونے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیروں کے پاس کچھ گیلا سا احساس ہوا۔ اس نے جو نظریں نیچے کر کے دیکھا تو وہاں تازہ خون پڑا تھا۔ دیوار سے ابل کر نکلتا تازہ خون فرش پر گر رہا تھا اور وہی اس کے پیر گیلے کر رہا تھا۔ وہ ایک دم چیخ مارتی پیچھے ہٹی اور ننگے پیر ہی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی اور چیخ سن کر اندر آتی سکینہ سے ٹکرا گئی۔ آمنہ، آمنہ، کیا ہوا بچے، کیا ہوا میری جان؟ سکینہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے زرد پڑتا دکھ رہا تھا۔ ماما، ماما، وہاں وہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہکلائی، مگر پھر مزید بولنے کی ہمت نہ رہی، ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ کیا ہے کمرے میں؟ سکینہ خاتون مزید پریشان ہوتی اسے تھامے کمرے کی طرف آئی۔ ماما، ماما، وہ کھڑکی کے پاس خون۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سکینہ بھی چند لمحوں کے لیے ڈر گئی، مگر پھر خود کو ہمت دلاتی وہ بچی کو سنبھالنے کے بجائے خود ہی ڈر رہی ہے کہتی ہوئی کمرے کی طرف داخل ہوئی۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچی تو وہاں کوئی خون نہیں تھا۔ وہ واپس آئی اور آمنہ کو تسلی دی، جو ابھی بھی ڈر کے مارے کمرے کے دروازے کے پاس باہر ہی کھڑی تھی۔ ارے میری جان، وہاں تو کچھ بھی نہیں، ادھر آؤ، دیکھو۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے اندر لے آئی، جبکہ وہ ابھی بھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اندر آئی تو وہاں واقعی کچھ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پیر دیکھے جو خون میں بھیگ رہے تھے اور وہ ڈر کر ان کو بھول گئی تھی، مگر پیر بھی صاف تھے، وہاں خون کا ایک چھینٹا تک نہیں تھا۔ وہ ان سب باتوں کو ذہن میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ گمسم سی سکینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ اچھا چلو باہر چلیں، تمہارے بابا بھی واک سے واپس آنے والے ہوں گے، مل کے ناشتہ کریں گے پھر، ٹھیک ہے ماما کی جان؟ سکینہ بیگم نے اسے بہلانے کی نیت سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ وہ ان سب واقعات کو پھر سے وہم سمجھنے لگی اور سوچنے لگی شاید کسی کی موجودگی محسوس کرنے کے وہم کو سوچنے کی وجہ سے اسے سانسوں کی آواز والا خواب آیا ہوگا، اور پھر اس خواب کا اثر ہوگا کہ اسے خون دکھ گیا اور کھڑکی بھی شاید اس نے ہی بند کر دی ہو سردی کی وجہ سے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ مزید پرسکون ہو گئی اور خود کو بے وقوف سمجھتی
اپنی چیخیں یاد کر کے مسکرا دی۔ اف، کتنی بدھو ہوں میں، ڈرپوک کہیں کی۔ وہ خود ہی ہولے سے اپنے سر پر چپت لگاتے بولی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا ویٹ کر رہی تھی۔ سکینہ بیگم اندر ناشتہ بنا رہی تھی، جبکہ رضیہ جو اس گھر کی کل وقتی ملازمہ تھی ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ سہیل صاحب اندر آتے دکھائی دیے۔ بابا، آمنہ لاڈ سے کہتی باپ کے سینے سے لگ گئی۔ ارے میرا شیر بیٹا، کیسا ہے؟ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک بابا۔ ایون، پھر یہ آپ کا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں لگ رہا ہے صبح ہی صبح؟ کچھ نہیں سہیل، بس آپ کی نازو پلی حسینہ دن بدن اور نازک ہوتی جا رہی ہے۔ آج صبح صاحبزادی ڈر گئی تھی خوامخواہ۔ ڈر؟ کیسا ڈر؟ ارے بابا ایسے ہی، بس شاید رات ایک برا خواب دیکھا تھا، اسی کا اثر۔ وہ شرمندگی سے اپنے احساسات کو چھپاتے ہوئے بولی اور ماما کو اشارہ کیا کہ کچھ مت بتائیے گا۔ سکینہ بیگم بھی اسے گھور کر مسکرا دی، چونکہ وہ بھی بس اسے چھیڑنے کو ہی اس بات کا ذکر کر رہی تھی۔ بابا ناشتہ کریں؟ ہاں بیٹا، ناشتہ کرتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ راتیں سرد ہونا شروع ہو چکی تھیں اور تاریک اندھیری بھی۔ یہ شہر کا سب سے قدیم اور ویران قبرستان تھا۔ کئی سو قبریں یہاں ایسی تھیں جن کے ورثہ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اکثر ایسی قبریں ٹوٹ پھوٹ کر بدحالی کا شکار ہو چکی تھیں۔ یہ قبرستان دن کے وقت بھی ایسا ویران محسوس ہوتا کہ اکیلے آنے والا ہال کھانے لگتا۔ یہ چاند کی آخری تاریخ تھی اور چاند اس رات کو روشن کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر گزری تو سیاہ لباس والے نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھول دی۔ موم بتیوں کی پیلی روشنی میں سیاہ لباس والا اپنی ایک پھوٹی ہوئی آنکھ اور چہرے پر پھیلے مکروہ اور شیطانی تاثرات کے ساتھ مزید ہیبت ناک لگنے لگا۔ آنکھیں کھولو، اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بھاری آواز میں کہا، جسے سن کر سیاہ لباس والے نے بھی آنکھیں کھول دی اور اندر اٹھتا فطری خوف نظر انداز کرتے اس ہیبت زدہ چہرے والے کو دیکھنے لگا۔ بدھائی ہو بالکے، تمہاری محنت سفل ہو گئی۔ تمہاری کامنا جلد پوری ہو جائے گی۔ آج سے ٹھیک 40 دن بعد تم نے جو چاہا وہ ہو جائے گا۔ کالے لباس والے نے اتنا کہہ کر ایک گندی سی ہنسی لگائی اور اس کی بات سن کر سامنے والا بھی تلخ سا مسکرانے لگا۔ تبھی دور کہیں سیاہ چمگادڑ کی دردناک چیخ سنائی دی، جسے سن کر کالے لباس والا خوفزدہ ہونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ اسٹڈی لیمپ کی روشنی میں لکھ رہی تھی۔ اچانک پین کی سیاہی ختم ہونے پر وہ کچھ جھنجھلاہٹ میں دوسرا پین دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے پین مل گیا، مگر جانے کیوں پین پکڑتے ہی اسے وہ معمول سے کچھ زیادہ وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ مگر وہ اسائنمنٹ کا خیال آتے ہی دوبارہ سے لکھنے لگی۔ ابھی اس نے چند لائنز ہی لکھی تھی کہ پاس پڑے ان پیپرز پر جو اس نے خود ہی کچھ دیر پہلے کسی وجہ سے نکال کر الگ کیے تھے، ان پیپرز پر سیاہی سے لکھے حروف کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ پیپرز چونکہ روشنی سے کچھ دور تھے، سو وہ ان کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے جب پکڑتی ہوئی لیمپ کی روشنی کے عین نیچے لائی تو دوسرے ہی پل ایک چیخ کے ساتھ ان صفوں کو پھینکتی کرسی سمیت پیچھے کو ہٹ گئی۔ ان پیپرز پر لکھے وہ الفاظ، ان سے خون ابل رہا تھا ننھے ننھے قطرے کی صورت میں، یہاں تک کہ وہ خون لکیروں کی صورت نیچے تک بہنے لگا۔ وہ اب ڈر کے مارے چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے تیزی سے کسی سائے کے گزرنے کا احساس ہوا، جس پر اس نے خون جماتے ڈر کو محسوس کر کے آہستہ سے گردن موڑ کر دیکھا، اور جو سامنے نظر آیا وہ اس کے ہوش گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرسی پر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ سب کچھ خوفناک تھا۔ کاغذوں سے ابلتا خون اسٹڈی ٹیبل پر بکھرنے لگا اور کمرہ اس کی پشت یعنی اس کی پیٹھ پہ کھڑے وجود کے قہقہوں سے گونج اٹھا، عجیب دہشت جگاتے قہقہے۔ وہ ہنسی جو کسی انسان کی تو ہرگز نہیں تھی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ آمنہ اتوار کو دیر تک سوتی، اور ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ رات دیر تک اپنی پیر کو جمع کرنے والی اسائنمنٹ پر کام کرتی دیر سے سوئی ہے۔ تبھی انہوں نے صبح اسے ناشتے پر نہ پا کر کوئی حیرت کا اظہار نہ کیا اور نہ اس کو بلانے گئی۔ سہیل صاحب بھی سکینہ بیگم کی آمنہ کے ابھی تک کمرے سے باہر نہ آنے کی وضاحت سے مطمئن ہو گئے تھے کہ بچی رات تک پڑھ رہی تھی، سونے دیں۔ تبھی 1 بج جانے پر بھی انہوں نے
آمنہ کے کمرے میں جا کر اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ 2 بجنے والے ہو گئے۔ سہیل صاحب اپنی لاڈلی کے آج اس وقت تک بھی کمرے سے باہر نہ آنے پر اب کچھ پریشان دکھائی دیتے تھے۔ وہ تو اتوار کو بھی 11-12 بجے تک جاگ جایا کرتی۔ اللہ خیر کرے، کہیں بچی کی طبیعت خراب نہ ہو۔ ابھی تک نہیں جاگی؟ جاؤ بیگم پتہ کرو۔ جی اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی ہے، یا آپ کی لاڈلی بھی نا؟ سہیل صاحب نیوز پیپر کو پکڑے چائے پی رہے تھے کہ اندر سے سکینہ بیگم کی دلخراش کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ سنائی دی۔ وہ کپ کو فوراً میز پر رکھتے اخبار پھینک کر اندر کی طرف بھاگے۔ اللہ رحم، کیا ہو رہا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے آمنہ کے کمرے کی طرف پہنچے۔ کمرے کے اندر کا منظر ان کی بھی جان نکال گیا تھا۔ آمنہ کرسی پر بے ہوش پڑی۔ ایک ہی رات میں وہ برسوں کی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے واضح تھے۔ سکینہ بیگم روتی ہوئی آمنہ کو اٹھا رہی تھی۔ سہیل صاحب بے جان ہوتے قدموں سے آمنہ کے پاس پہنچے۔ آمنہ! انہوں نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھامتے پکارا۔ آمنہ بچے اٹھو، ماں کی جان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یا اللہ! سکینہ بیگم مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کچھ پل لگے مگر سہیل صاحب سکتے کسی کیفیت سے نکل آئے اور فوراً ڈاکٹر کو کال کرنے لگے۔ آمنہ کو ہوش آ چکا تھا مگر اس کی آنکھیں یوں ہی سہمی ہوئی لگتی جیسے وہ مسلسل کسی بہت خوفناک چیز کو دیکھ رہی ہو۔ وہ بار بار ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی، کچھ بولنا چاہتی تو بول نہ پاتی، سسک کر رہ جاتی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شہر کے بہترین ڈاکٹرز بھی مرض کا پتہ نہیں لگا پا رہے تھے آخر اس کو بیماری کون سی ہوئی ہے۔ آج آمنہ کی حالت خراب ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران سہیل صاحب بھی مسلسل گھر پر رہتے۔ ان کی تو زندگی بے ترتیب ہو کر بکھر کر رہ گئی تھی۔ آمنہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی جو کئی منتوں مرادوں کے بعد اللہ نے عطا کی تھی، مگر چند ہی دن میں وہ کسی برسوں پرانی مریضہ کی طرح دکھنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اندر ہی اندر کوئی شے اسے کھائی جا رہی ہے، اور پچھلے 15 دن سے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ بولنے کی زیادہ کوشش کرتی تو ایک دم چیختے ہوئے بے ہوش ہو جاتی، جس پر انہوں نے اسے بلوانے کی کوشش کرنا ہی ترک کر دیا۔ ایسے میں جب دسمبر کی 31ویں شب اپنے دوسرے پہر میں داخل ہوئی تو کوئی سایہ سا چلتا ہوا آمنہ کے کمرے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ کمرے میں سہیل صاحب آرام کرسی پر بیٹھے، شاید کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے وہیں سو گئے جو اب ان کی گود میں دھری تھی، جبکہ سکینہ بیگم بھی آمنہ کے پاس ہی سرہانے سے ٹکی نیند میں تھی۔ سایہ فرش سے کچھ اوپر ہوا میں چلتا آمنہ کے بستر کی طرف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ عین آمنہ کے سر کے پاس پہنچا اور جھک کر اس کے چہرے کے کچھ قریب ہو گیا۔ تیز سانسوں کی آواز کے ساتھ سائے نے اپنی لال رنگ کی زبان باہر نکالی جو رفتہ رفتہ لمبی ہوتی آمنہ کے چہرے کے ساتھ لگنے لگی۔ تبھی آمنہ نے آنکھیں کھول دی۔ ایک سرسراتی لمبی خون سے لال زبان دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈر کے مارے پھٹنے کے قریب ہو چکی تھی۔ کل سے نیا سال شروع ہو جانا تھا۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے کو تھا جب اچانک سکینہ بیگم کو پیاس کا احساس ہوا، گویا گلے میں کانٹے اگ آئے ہوں۔ وہ نیند کی حالت میں اٹھی، بیڈ سائڈ پر پڑے جگ سے پانی نکال کر پینے لگی۔ ابھی 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ انہیں کسی اندیکھی انہونی کا احساس ہوا، اور یہ احساس ایسا شدید تھا کہ ایک ہی پل میں وہ ان کی نیند اڑا گیا۔ انہوں نے جلدی سے پلٹ کر آمنہ کو دیکھا، مگر آمنہ کی جگہ خالی بستر دیکھ کر وہ چیخے بغیر نہ رہ سکی۔ آمنہ! کمرہ ایک بار پھر ان کی لرزہ خیز چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ بچپن میں ہی ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اسے اس کے نانا نانی نے پالا تھا۔ کچھ ہی سال پہلے ایک کے بعد ایک نانا نانی بھی گزر گئے۔ اس کے ایک ہی ماموں تھے جو ملک سے باہر رہتے تھے، یعنی اب وہ اکیلا رہتا۔ نانا کی دکانوں کا کرایہ اس کے ٹھاٹھ سے رہنے کے لیے بہت تھا، سو روزگار کی بھی کوئی فکر نہ تھی۔ ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اور تنہائی کے سبب وہ کچھ برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، جن کے لیے مختلف قسم کے نشے کرنا عام سی بات تھی۔ پہلے تو وہ یہ سب چھپ کر کرتا، مگر اب اکیلا تھا، کسی کا ڈر باقی نہ رہا۔ اب وہ صرف اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اس کی ڈگری مکمل ہونے والی تھی، آخری سال چل رہا تھا جب اس نے آمنہ کو دیکھا۔ وہ نئے داخل ہونے والے اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی۔ جانے کیوں وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھنے کا عادی ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ اس سے بہانے سے بات بھی کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اسے پرپوز بھی کر دیا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی تم جیسے آوارہ انسان سے میں رشتہ بناؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس کے دل پر یہ بات لگی، مگر پھر خود کو سنبھال لیا۔ پر اس کی شدت پسند طبیعت آمنہ کو کبھی کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ آمنہ کے لیے اس کے ماں باپ ہی سب کچھ تھے، دوسرا اسے پیار محبت سے ویسے ہی چڑھتی، سو وہ ہمیشہ لڑکوں سے دور ہی رہتی۔ مگر حشام، جو یونی میں اس کا سینئر اور اپنے برے کاموں کی وجہ سے ساری یونیورسٹی میں بدنام تھا، اس کے پیچھے کئی مہینوں سے پڑا تھا۔ وہ اکثر اس کی حرکتوں سے ڈر جاتی، کیونکہ وہ کبھی کبھی جنون کی حد تک شدت پسند لگنے لگتا۔ جیسا کہ ایک بار اس نے صرف اس کی طرف ہنس کر دیکھ لینے پر ایک لڑکے کو مار مار کر خونم خون کر دیا تھا، اور پورا 1 مہینہ یونیورسٹی نہیں آیا۔ مگر اس دوران بھی وہ سارا دن یونیورسٹی کے باہر کھڑا پایا جاتا، صرف آمنہ کو آتے جاتے دیکھنے کے لیے۔ یہی نہیں، وہ راہ چلتے اسے روک کر بات کرنے کی بھی کوشش کرتا، اور اس پر آمنہ اسے ڈانٹ دیتی تو وہ مسکراتا رہتا۔ مگر اس کی یہ مسکراہٹ کبھی کبھی آمنہ کو سہما دیتی، کبھی کبھی تو اس کی آنکھوں سے بھی جنونیت صاف دکھنے لگتی۔ وہ اسے پرپوز بھی کر چکا تھا، جس کا آمنہ نے سلیقے سے جواب دے دیا تھا، جیسا کہ وہ پہلے بھی ایک لڑکی کو دے چکی تھی، مگر وہ پھر بھی باز نہ آتا۔ آج بھی وہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تو وہ شدید بیزار ہونے لگی۔ پھر کوئی خیال آنے پر اس نے یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کو ایک کہانی گھڑنے کا سوچا، اور یہی پلان دل ہی دل میں ترتیب دیتی۔ وہ مسکراتی، تبھی حشام اس کے پاس پہنچ گیا۔ آمنہ، وہ قریب آیا تو اس کی آنکھیں نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آمنہ نے تھوک نگلا اور حوصلہ کر کے اس پر نظریں جمائی۔ حشام آمنہ کو پہلی بار یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر کچھ خوش ہوا اور مسکرا دیا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آمنہ نے جھلا کر کہا۔ نہیں چھوڑ سکتا۔ حشام کے لہجے میں سختی تھی۔ کیا تم یہ جان کر بھی میری جان نہیں چھوڑو گے کہ میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتی؟ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہیں ہمیشہ اگنور کیا، تمہارا پروپوزل ٹھکرایا۔ آمنہ نے پلان کے مطابق کہا۔ حشام کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھرتے دکھائی دیے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ ایک دم آمنہ کی کلائی مروڑتے ہوئے بولا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، اور میرا ہاتھ چھوڑ دو، درندے ہو تم، ذہنی مریض۔ آمنہ کی بھی برداشت شاید آج جواب دے گئی تھی، سو وہ بھی چلا کر بولی۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرف متوجہ ہونے لگے، مگر حشام کی بدماشیوں کی وجہ سے کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ پرنسپل کی طرف بھاگا۔ تم میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، سمجھی؟ وہ ایک دم دھاڑ کر بولا۔ آمنہ اندر تک سہم گئی۔ تبھی پرنسپل بھی پہنچ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پرنسپل نے غصے سے کہا، اور پاس آ کر آمنہ کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جس پر حشام نے پرنسپل کے منہ پر مکہ دے مارا۔ وہ چکرا کر دور جا گرے۔ سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر حشام کو قابو کیا گیا۔ یونیورسٹی سے ہی اس کو نکال دیا گیا تھا۔ آمنہ کے گھر اطلاع دے دی گئی اور اسے گھر پہنچا دیا گیا۔ حشام کمرے میں گھپ اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ بار بار اسے آمنہ کا جملہ یاد آتا، میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور یاد آتے ہی اس کا دماغ پھٹنے لگتا۔ نہیں، تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہوگی آمنہ، سہیل کسی کی بھی نہیں، صرف میری ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر نشے کی حالت میں اس راہ چل دیا جہاں اندھیرا اس کا مقدر بننے کا منتظر تھا۔ مادھورام ایک ہندو تھا جس نے حشام کے نانا کی ایک دکان کرائے پر لے رکھی تھی، جہاں وہ بظاہر سودا بیچتا، مگر اس کا اصل کام کالا جادو تھا۔ حشام اس سے کئی بار ملاقات کر چکا تھا اور یہ بھی جان چکا تھا کہ اس دکان کی آڑ میں وہ کیا کچھ کرتا ہے، مگر وہ پھر بھی اسے اپنی دکان سے نکالتا نہیں تھا۔ شاید اس کی فطرت میں موجود برائی اسے ایسا کرنے سے روکتی۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب حشام مادھورام کے گھر پہنچا۔ وہ مادھورام کو ساری تفصیل بتانے کے بعد اس بات پر بضد تھا کہ آمنہ کو کالے جادو کے ذریعے اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ زندگی بھر کوئی اور اسے اپنانے کی ہمت نہ کر سکے۔ بدلے میں حشام مادھورام کو وہ دکان ہمیشہ کے لیے دے دیتا جس میں وہ ابھی کرایہ دار تھا۔ مادھورام نے بخوشی اس کی آفر قبول کر لی، مگر اس کے لیے اسے چند مہینے چاہیے، جس پر حشام راضی ہو گیا۔ حشام کو اس کالا جادو کرنے والے عامل کے ساتھ مل کر کچھ چلے کرنے تھے اور پھر آمنہ کا حشر کیا جاتا۔ دیکھو بالکے، اے لڑکے، ان سب باتوں میں سب سے پہلے تمہارا ایمان جائے گا، سوچ لو، مسلمان ہو تم؟ مادھورام نے اپنی پھوٹ چکی آنکھ پر پڑے چمڑے کے ٹکڑے کے پاس عادتاً کھجاتے ہوئے کہا۔ سوچ لیا، حشام بولا تو اس کے لہجے میں بے حسی تھی۔
اس کے جنون کو اس حد تک بڑھا چکی تھی وہ بےحسی کہ وہ آمنہ کو قربان کر دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس کی نہ ہوتی تو کسی کی نہ ہوتی۔ یہ محبت نہیں، جنون تھا۔ سب کچھ چلا گیا، ایمان بھی۔ آمنہ کے ماں باپ یونیورسٹی والے معاملے پر گھبرا گئے، مگر پھر آمنہ کے منانے اور دوبارہ حشام کے کہیں نظر نہ آنے پر وہ یہ سمجھ کر کہ وہ اپنے ماموں کے پاس ملک سے باہر چلا گیا ہوگا، مطمئن ہو کر آمنہ کو دوبارہ یونیورسٹی بھیجنے لگے۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا حشام گیا تو تھا، مگر آمنہ کو برباد کرنے کی تیاری کرنے۔ رضیہ اپنے ددیال آتی تو اپنی دادی کی قبر پر ایک بار ضرور جاتی۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کی دادی نے ہی اسے پالا تھا۔ اس بار بھی وہ اپنی بھابھی کی اچانک شدید طبیعت خراب ہونے پر آمنہ کے ماں باپ سے 2 دن کی چھٹی لے کر ددیال آئی، تو بھابھی کی طبیعت سنبھل جانے پر گھر واپسی سے پہلے اپنی دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اپنے شوہر جمیل کے ساتھ شہر کے سب سے پرانے قبرستان آ گئی، جہاں اس کی دادی 10 سال پہلے دفن کی گئی تھی۔ وہ فاتحہ پڑھ کر واپس جا رہی تھی، اچانک جمیل کو ایک برگد کے بہت پرانے اور بڑے سے پیڑ کے پیچھے کسی وجود کا گمان ہوا۔ دن میں بھی قبرستان کافی سنسان سا لگتا، مگر وہ اپنی بیوی کی خاطر یہاں آتا رہتا، سو کسی حد تک وہ اس ویرانی سے مانوس ہو چکا تھا۔ رضیہ، وہاں شاید کوئی بیٹھا ہے۔ جمیل نے رضیہ کو یہ کہتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا۔ اللہ جانے جی کون ہے؟ چلا کوئی ملم ہو تو اسے بھی دے دیں شیرنی، آمنہ بی بی کے ٹھیک ہونے کی دعا بھی کروا لیتے ہیں۔ جمیل برگد کے پیڑ کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ چلو جی کوئی نہیں، رضیہ بھی ساتھ ہوتے بولی۔ ابھی وہ لوگ پیڑ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ وہاں بیٹھے وجود کے کپڑوں سے اس پر کسی عورت کا گمان ہونے لگا، اور جب وہ اس وجود کے پاس پہنچے تو قبرستان رضیہ کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ سکینہ بیگم کی چیخ سن کر سہیل صاحب بھی جاگ گئے اور آمنہ کو بستر پر نہ پا کر وہ بھی بے ہوش ہونے لگے۔ آمنہ کی گمشدگی کا پولیس کو بتایا گیا، مگر کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور پھر جمیل اور رضیہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ پیچھے ایک چارپائی پر سفید کپڑے میں کوئی وجود لپٹا ہوا تھا۔ 31 دسمبر کی رات 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ حشام کے سامنے اس وقت آمنہ کھڑی تھی، بے حس، سہمی ہوئی، نڈھال، غم زدہ۔ حشام آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ ہیپی نیو ایئر آمنہ، وہ عجیب سے انداز میں بولا، جس پر وہ چند قدم ڈر کر پیچھے ہٹتی، برکت کے پیڑ سے جا لگی۔ ہا ہا ہا، تو تم میری کبھی نہیں ہو سکتی ہے نا؟ دیکھو میں تمہیں کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنون کی کیفیت میں بولتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں خون سے لال ہو رہی تھی۔ جانتی ہو وہ سایہ کس کا ہے؟ وہ ایک جن ہے جسے میں نے تم پر چھوڑا ہوا ہے۔ عمل کر کے وہ جن تم پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ سایہ تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی مجھے خواہش تھی۔ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو نا؟ دیکھو ایک جن تمہارے پاس آ کر کیا کیا کرتا ہے، تم اس کو روک بھی نہیں پاتی۔ آمنہ اسے پتھر کا بت بنے سن رہی تھی، اس کا سب کچھ تو لٹ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں پاگل ہوں نا؟ ذہنی مریض کہا تھا نا مجھے؟ بولو نا، اب بولو، سامنے کھڑا ہوں میں۔ وہ اس کو جھنجھوڑنے لگا، تبھی آمنہ چکرا کر گر گئی۔ وہ ان سب باتوں کی مزید تاب نہ لاتے ہوئے اپنی زندگی کو ہار بیٹھی تھی۔ حشام نے اسے گرتے دیکھا تو اس کی نفس چیک کی، جو زندگی کھو چکی تھی۔ وہ زور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ نہیں، تم مر نہیں سکتی، نہیں مر سکتی تم۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پیروں سے ٹھوکریں مار رہا تھا، یہاں تک کہ وہی سایہ اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، دفع ہو جا یہاں سے، تو نے سارا عمل بگاڑ دیا ہے۔ اس کو میں نے مارنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ نہیں مر سکتی، یہ ایسے نہیں مر سکتی، میں اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے سکتا۔ اس جن نے ایک دم اس کے گھوسا مارا، غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں اتنا کچھ کر کے دیا، جس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ وہ غصے میں پھنکارتا اس جن کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا اس کی جان نہیں لینی، بالکل نہیں لینی، لیکن تو نے اس کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ یہ کیسے مر سکتی ہے؟ ہم سے بکواس کرتا ہے؟ تو نے ہی ہمیں ہماری دنیا سے بلایا اور اس لڑکی پر چھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی حسین لڑکی، تو کیا اس کو میں چھوڑتا؟ بس اس کے پاس گیا اور تبھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو نے اس کو یہاں بلایا تھا، اور دیکھ تیرے پاس آ کر یہ تیری باتیں کیسے سنتی، اور تو الٹا مجھ سے لڑ رہا ہے۔ اب تو بھی مرے گا۔ وہ جن اس کے پاس آیا
اور ایک دم اس کی شہرک کو دبا دیا۔ وہ وہیں خون اگلتے اگلتے مرا۔ جس طرح خون سے ڈرایا تھا آمنہ کو، اس سائے نے، اس جن نے پہلے آمنہ کو مارا، پھر اس ظالم کو بھی مار دیا۔ 31 دسمبر کی اس رات نے ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھوں ہی مرتے دیکھا۔ آمنہ بی بی، آمنہ بی بی، رضیہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی۔ آمنہ کی آنکھیں گڑھوں کی مانند اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ اس کی کلائی پر مضبوط پکڑ کے نشان اور چہرے پر تشدد کے آثار تھے، اور اسے کچھ ہی قریب ایک نئی تازہ قبر پر ایک ٹوٹا سیاہ دیا پڑا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا سیاہ دیا قبر میں دفن ہو چکے حشام کے دل کی سیاہی کی علامت تھا۔ اس جن نے اس کو قبر میں دفنا دیا تھا، اور آمنہ کو سب کے سامنے اس نے چھوڑ دیا تاکہ اس کی لاش اس کے گھر چلی جائے، اور اگر اس کی لاش اس کے گھر نہ جاتی تو تب بھی وہاں وہ گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بن جاتی۔ رضیہ اور جمیل اس کی لاش گھر لائے تو ایک کوہرام مچ گیا۔ پولیس کے لیے بھی ایک پراسرار کیس تھا، کیونکہ رپورٹ میں ریپ کی علامات موجود تھی، لیکن ریپ کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یہ صاف ظاہر بات تھی۔ پر کس نے؟ کہا گیا کہ اس کی موت دل بند ہونے سے ہوئی، مگر یہ کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا، شاید کبھی کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ اس کے ماں باپ کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایک جن تھا جو مسلسل اسے ڈرا رہا تھا، اور وہ جن بھیجنے والا کوئی اور نہیں، حشام تھا، پر اس جن نے ان دونوں کو ہی مار دیا۔